إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو۔ مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر بے سکون ہے، بے اطمینان ہے۔ اللہ نے دونوں کا اطمینان ایک دوسرے کی زندگی کے اندر رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق، یہاں تک کہ ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتی ہے، وہیں ہمیں جہاں سے ہماری ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی احکامات دیے، اور اس معاملے کے اندر جتنی خراب چیزیں تھیں اسے دور کر دیا، اور جو چیزیں فائدے مند تھیں، نافع تھیں، شریعت نے اس کو باقی رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، نکاح کے 4 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کو حالت حیض سے فارغ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، کسی ایسے نامور شخص کے پاس بھیجتا جو سماج میں باعزت ہوتا، اور پھر وہ جا کر اس سے تعلق قائم کرتی۔ حمل کے ٹھہر جانے کے بعد اگر مرد چاہتا تو اس سے تعلق قائم کرتا، ورنہ نہیں کرتا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ بچہ یہ بہترین پیدا ہو، اس لیے کہ وہ سماج کے باعزت شخص کے ذریعے قرار پایا ہے۔ اسی کو استبزا کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی شرمگاہ کو حاصل کرنا، جسے ہندوستان کی زبان میں یہاں نیو کہا جاتا ہے۔
کہ سماج کے کسی با اثر با عزت شخص کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر اسے حاملہ بنانا۔ دوسرا طریقہ تھا کہ 10 سے کم لوگوں کی جماعت ایک ہی عورت سے رابطہ کرتی، تعلق قائم کرتی، اور اس کے بعد جب اس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ عورت بلاتی سب کو، بلانے کے بعد جس شخص کی طرف بھی اسے منسوب کر دیتی وہ اس کا بچہ کہلاتا۔ تیسرا طریقہ تھا جسے ہم اپنی زبان میں طوائف کہتے ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو اپنے دروازے تک، اپنی چوکھٹ تک پہنچنے والے کسی مرد کو انکار نہیں کرتی۔ جاہلیت میں ان عورتوں کے گھروں کے پر ایک جھنڈی لگی ہوتی تھی جو پہچان تھی کہ یہ عورتیں وہ ہیں جو طوائف ہے۔ اب جب ایسی عورت کے ہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی تو قیافہ شناس اسے دیکھنے کے بعد کہتا کہ فلاں کا بچہ ہے، تو اسے اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔ اور چوتھا طریقہ تھا کہ اگر لڑکی والا لڑکے والے کی طرف یا لڑکے والا لڑکی والے کی طرف پیغام بھیجے اور دونوں طرف کے سرپرست ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں مفاہمت کے ساتھ اس رشتے کو قرار دے اور اسے ثابت رکھے تو یہ رشتہ ہوتا تھا۔ نکاح کی ایک شکل تھی، اسلام نے اس آخری شکلوں کو باقی رکھا، باقی تمام شکلوں کو مٹا دیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام ان تمام خراب چیزوں کو علیحدہ کر رہا ہے، اس سے پاک کر رہا ہے انسانی معاشرے کو جو ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بری ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ قرار دیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسانوں کے پر جو بوجھ اور بیڑیاں جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، جس میں انہیں گھٹن محسوس ہوتی تھی، ان تمام چیزوں سے انہیں پاک کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ تھا، فریضہ نبوت تھا۔ تو یہ حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ نکاح کو اپنی اصلی شکل میں جو اسلام نے جائز قرار دیا ہے باقی رکھا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی یا دیگر سماج اور معاشرے یا سوسائٹی کے اندر پائی جانے والی جتنی رسومات ہے، ان تمام طور طریقوں کو اور رسومات کو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان باقی نہ رکھا جائے۔ اس کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ نبی کی سنت، نبی کے لائے ہوئے دین کی مخالفت ہے۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا تھا وہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ہمیں دیگر مذاہب یا دیگر سماج اور معاشرے سے بھی طور طریقے اخذ کرنا ہے۔ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو طریقہ بتایا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب اور سماج کے اندر ایسے طریقے پائے جاتے ہیں جو آپ کے طریقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم ایسے مواقع کے پر، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، موت میت ہو، یا زندگی کے کوئی اور موقع پر، ہم ان طریقوں کو لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ کھلا ہوا اعلان جنگ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کہیں کوئی آزمائش ان لوگوں کو نہ گھیر لے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے آج اگر ہم آزمائشوں کا، امتحان کا، مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، یا ہمارے پر ایسا عذاب جو ہمیں درد کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہے، مسلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ شادی بیاہ اسلام نے جس کا سب سے آسان تصور پیش کیا، اسلام چاہتا ہے کہ عزت نفس کو بہت آسانی کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں آپ کو پتا ہے
قتل جیسا معاملہ جہاں پر انسان کی جان جاتی ہے وہاں 2 گواہ کا مطالبہ کیا، لیکن جہاں عزت نفس کا معاملہ ہے، یعنی زناکاری اور بدکاری کے کسی کے پر آپ جھوٹا الزام بھی لگا سکتے ہیں، وہاں پر شریعت نے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا۔ جہاں جان ہے وہاں 2، لیکن جہاں عزت نفس ہے وہاں 4 گواہوں کا مطالبہ، جو کہ عادل ہوں، سچے ہوں، جن کے جھوٹ کے متعلق سماج اور معاشرے کے اندر کوئی نہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ شریعت نے اتنی اہمیت دی۔ ہم نے اپنے طریقے سے جو مزاج بنا لیا وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے والا ہے۔ تو شریعت نے نکاح کو آسان کیا، اس کے سارے ضابطے، سارے طور طریقوں کو آسان کرا دیا، کہیں کوئی مشکل نہیں رکھی، نہ برادری کے نام کے پر کوئی تفریق رکھی، عملی طور کے پر ساری چیزوں کو توڑا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، مالدار ترین صحابہ میں سے، انہوں نے اپنی سگی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جو رنگت کے اعتبار سے کالے کلوٹے جن کو کہا جاتا ہے، انتہائی سیاہ رنگت، آزاد کردہ غلام، اور عبد الرحمن ابن عوف یہ مکہ کی سب سے بڑی برادری، قریش برادری، اس سے بڑی کوئی برادری تصور نہیں کی جاتی تھی، اس برادری کے تھے۔ اور ایک طرف حضرت بلال ہے جو سماجی اعتبار سے بالکل نچلی سطح کے پر ہے، رنگ روپ کے اعتبار سے بالکل نچلی سطح کے پر ہے، کاروباری اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اپنی بہن کو نکاح میں دیا، انہوں نے توڑا ساری چیزوں کو، لیکن ہم نے ان سارے بتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات کے اندر جگہ دی۔ ہماری برادری کا ہونا چاہیے۔ کہنے والا بہت پیاری بات کہتا ہے کہ نسلیں تو جانوروں کی دیکھی جاتی ہے، انسان کے صرف کردار دیکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے بنیادی چیز جو قرار دی، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینا وخلقا، کہ تمہارے پاس اگر کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، فزوجو، اگر تم اس کے دین اور اس کے اخلاق دونوں چیزوں کو اہمیت دی، شریعت میں انہی دونوں چیزوں کو رشتے کے وقت اہمیت دی گئی ہے نکاح کے موقع پر۔ دینداری یعنی اس کا عقیدہ، اس کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ یہاں ہم رشتہ داری اور برادری کی بنیاد کے پر اہمیت دیتے ہیں، نہ اس کا دین دیکھتے ہیں، نہ اس کا منہج دیکھتے ہیں کہ واقعتاً وہ توحید کے پر قائم ہے کہ نہیں، شرک بدعات ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے، نہیں اہمیت دیتے۔ ہم اہمیت دیتے ہیں ان چیزوں کو جو شریعت کے نزدیک بے معنی ہے، جسے شریعت نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ یہ جاہلیت کے تمام طور طریقے، اصول اور ضابطے، مزاج، سوچ اور فکر جو رنگ روپ اور دنیاوی اعتبار سے بنائے گئے تھے، موضوع تحت قدمیہ، آج اسے میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ سوچئے، جسے نبی نے اپنے پیروں تلے روند دیا ہے، ہم اسے اپنی شان بناتے ہیں۔ نبی نے جسے روندا ہے، نبی جسے ختم کرنے کے لیے آئے، ہم اسے اپنی شان بنا کر گھومتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیزوں کو اہمیت دی، دینداری یعنی اس کا عقیدہ، اس کا منہج صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اخلاق، اس لیے کہ یہ ازدواجی زندگی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کی کمی ہے تو پھر نکاح نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس طرح کا رشتہ تمہارے پاس آتا ہے فزوجو، نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فی الارض فساد عریض، تو زمین پہ بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم دین کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد کے پر رشتہ نہیں کریں گے، کس بنیاد کے پر کریں گے؟ اس سے بہتر بنیادیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کے مشہور روایت آپ 12 سنتے رہتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسنها ولحسبها ولدینها، کہ ایک عورت سے رشتہ داری کی جاتی ہے کن بنیادوں کے پر؟
مال کی بنیاد کے پر، خاندان کی بنیاد کے پر، خوبصورتی کی بنیاد کے پر اور دینداری کی بنیاد پر۔ یہ 4 بنیادیں ہیں۔ آپ نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ رشتہ داری کے کرتے وقت دینداری کو اہمیت دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں دین بے معنی ہے، بے حیثیت ہے۔ جب ہم نے بنیاد ہی اس چیز کے پر نہیں رکھی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے ہاں نیک بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو اس کے لیے ماں نیک ہونا چاہیے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا، جس کا قول لے کر لوگ بہت اڑتے ہیں کہ ایک بڑا مفکر ہے، فلاسفر ہے، نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ بہتر بات کہی تھی۔ مسلم کی روایت کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز ایک مومن کے لیے نیک عورت ہوتی ہے۔ یہ اگر صحیح ہے تو پھر اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، خاندان تمام کو بہتر بنا کر رکھ دے گی، لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو اپنے گھر، معاشرے، تمام چیزوں کو بگاڑ دے گی۔ تو بنیاد وہاں ہے، وہاں دینداری اور اخلاق کو ترجیح دی جائے، لڑکوں کے معاملے میں بھی، لڑکی کے معاملے کے اندر ہی۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارے یہاں صرف 2 ہی چیزیں اہمیت رکھتی ہے، ایک چمڑی اور دوسرے دمڑی۔ جب ہم نے ان بنیادوں کے پر رشتوں کو اہمیت دی ہے تو بھگتیے، اسی چیز کو مارکیٹ میں اہمیت دی جائے گی۔ سماج میں جو چیزیں ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو ہماری چاہت ہوتی ہے، اب یہاں خیر ان چیزوں کے پر جو دوسری طرف جاتی ہے باتیں، رسومات کے پر کچھ اہم باتیں جاننا ضروری ہے۔ میں نے بنیادی طور پر کہا کہ اسلام دوسروں کے سامنے آئیڈیل ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا جو کہ انسانی سماج کے لیے مضر تھی، نقصان دہ تھی، ان تمام چیزوں کو باقی رکھا جو فائدے مند تھی۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسلام کو فالو کریں۔ کوئی غیر مسلم اسلام کو فالو نہیں کرے گا، ہمیں فالو کرنا ہوگا، ہمیں پریکٹیکلی بتانا ہوگا کہ اسلام کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ اگر ہم نے غیروں کے طریقے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے، ان کے طریقے کے پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیں گے کہ ان لوگوں کے اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر عمل کریں، تبھی یہ ہمارے یہاں سے لے کر چیزیں جا رہے ہیں۔ شادی اسلامی مزاج کے اعتبار سے بالکل آسان۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسرھا مؤونہ، سب سے کم خرچوں کے اندر شادی کرنا یہ بابرکت چیز ہے، لیکن نہیں، ہمارے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جتنا زیادہ اس میں ہم اخراجات کریں گے، جتنے زیادہ افراد کو بلائیں گے، اور جتنا زیادہ رسومات اور افراد کو جمع کرنے کے بعد اخراجات پیش آئیں گے، تو ہمارے لیے اتنا باعث برکت ہوتا ہے، شہرت نمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا سماجی مزاج ہے جو اسلام کے نزدیک بے معنی، بے حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص قربانی کے موقع کے پر بہانے تلاش کرتا ہے، نہیں یار طاقت نہیں ہے کہ ایک بکرا ذبح کر سکے یا ایک بڑے جانور کے اندر حصہ لے سکے، لیکن شادی بیاہ کے موقع کے پر جہاں کم خرچ کرنے کا حکم دیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی، حالانکہ عام زندگی کے اندر 3 مہینے آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا جلتا نہیں تھا، کھجور اور پانی کے اوپر زندگی کا گزارا ہوتا، لیکن قربانی کے موقع پر 10 سال آپ نے قربانی کی۔ اور ہمارے یہاں مزاج کیا؟ قربانی نہیں کریں گے۔ شادی بیاہ کے موقع کے پر جہاں شریعت نے کم سے کم خرچوں کے اندر نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہم دھوم کے ساتھ شادیاں کریں گے، ایک نہیں 10 جانور ذبح کر دیں گے، پورا شریعت کے مزاج کے خلاف۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک خطیب آتا ہے، ایک عالم آتا ہے، وہ اپنی بات رکھ کر چلا جاتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ہنسی مذاق بنا کر نکل جاتے ہیں،
بس یہیں تک ہماری باتیں ہیں. یہ چیزیں عملی طور پر ہونا چاہیے. جب تک عملی طور پر ان چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوگا سماج سے اس طرح کی رسومات نہیں مٹ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید نے سماج کے خطرناک رسموں کا خاتمہ کیا تھا. وہ کون سی رسم تھی کہ اگر کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا گیا، لے پالک یعنی گود لیا گیا، تو اسے گود لینے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا، وہی اس کا باپ بنتا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود لیا تھا، اپنا بچہ بنا لیا تھا، چنانچہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا. قرآن نے اس رسم کے خاتمے کے لیے صرف حکم نازل نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، طلاق کے دینے کے بعد اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا. عملی طور کے پر اس رسم کا خاتمہ کیا، اس لیے کہ اپنے سگے بیٹے کی بہو اگر اسے طلاق بھی دے دے تو سسر کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے کبھی نکاح کرے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری اپنی صلب کے یعنی تمہارے اپنے سگے بیٹے، ان کی بہویں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام ہیں. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی زوجیت میں تھی، یہاں پر بھی وہی بات. حضرت زید بن حارثہ رنگت کے اعتبار سے سیاہ تھے اور ان کے ساتھ نکاح میں جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش برادری کی. حضرت زید آزاد کردہ غلام، یعنی ایک طرف حضرت زینب انتہائی اونچے معیار کی سماجی اعتبار سے اور دوسری طرف حضرت زید یہ سماجی اعتبار سے آزاد کردہ غلام یعنی جو بے حیثیت بے معنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکاح ہوا تھا، نہیں بن پائی، انہوں نے طلاق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس سے نکاح کریں گے. قرآن میں یہ واحد صحابی جن کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا جو زندگی کا گزران تھا، جہاں تک گزرنی تھی گزر چکی، اس کے بعد ہم نے زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کیا. یہی لفظ کہ ہم نے نکاح حضرت زینب کا تمہارے ساتھ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے نکاح کی دلیل ہے. وہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم تمام لوگوں کے نکاح زمین کے پر ہوئے اور میرا نکاح آسمان والے نے پڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا. قرآن مجید جس کی دلیل ہے، گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور کے پر اس رسم کا خاتمہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جب تک پریکٹیکلی خاتمہ نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر وہ بات نہیں آئے گی. تو سماج کے سربر آبردہ لوگ اللہ نے جنہیں نوازا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ اسلامی اصول اور ضابطوں کے مطابق نبھائیں تاکہ یہ عام لوگوں کے لیے دلیل بن سکے. اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑے ذمہ دار ہیں جن کے پیچھے عوام چلتی ہے، سماج کا عام طبقہ چلتا ہے. ہم دوسروں کے لیے دراصل و گمراہی کی طرف لے جانے کا سامان فراہم کر رہے ہیں. اسلامی مزاج نکاح کو آسان کیا جائے، یہ کب ہوگا؟ جب عملی طور کے پر ان ساری چیزوں کو اپنایا جائے. یہاں کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف، جسے ہم نے بڑی پابندی کے ساتھ محض برادری کے نام کے پر یا علاقے کی بنیاد کے پر سختی کے ساتھ اپنایا ہے، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو غیروں کی مشابہت ہے، وہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلام میں تو بس اتنا سا ہے، لڑکا یا لڑکی والا پیغام میں نکاح دے، ولیوں کی سرپرستوں کی آپسی مفاہمت اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لے، نکاح ہوتا ہے. وہاں پر مہر کا تذکرہ ہو، 2 عادل گواہ ہو، ولی ہو، نکاح ہو گیا. یہ بالکل آسان طریقہ ہے اور بقیہ تمام چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہاں کچھ اہم چیزیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مسائل پیدا کرنے والی، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والی بنی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز جسے رسم مگنی کہا جاتا ہے. اسلام میں صرف اتنی اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو ایک مرتبہ دیکھ لے تاکہ بعد میں ان لوگوں کو اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو. یہ آپسی پسند ہے اور لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپس میں دوسروں کو کوئی شکایت نہ ہو.
اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، شریعت نے صرف ان لوگوں کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے، آگے کوئی اختلاف نہ ہو اس کے لیے رکھا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ محفل منعقد کی جائے، لڑکی کو بے پردہ کر کے پیش کیا جائے، نہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ تو غیروں کا ہے۔ اور مجھ کو افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث کرے، کوئی سلفی یہ کام کرے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ پورا ہمارے عمل کے خلاف جاتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ کہ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کہیں پر ہم سماج کے نام کے پر آپ کی سنتوں کو قربان کرتے ہیں، کہیں برادری کے نام کے پر، کہیں علاقے کی بنیاد کے پر، کن کن بنیادوں کے پر؟ باپ دادا کے طور طریقوں کی بنیاد پر نہیں، ہم اس برادری کے، ہمارے ہاں اسی طریقے کے مطابق شادی ہوتی ہے، کوئی دوسری برادری والا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، یعنی اسلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسلام سے بڑھ کر تمہارا تعلق، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری برادریاں، تمہارے علاقے اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، صرف اسلام کو باقی رکھا۔ آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، مسلمانوں کے جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے، ان کی نماز ایک ملے گی، ان کے روزے ایک ملے گے، تمام چیزیں یکساں ملے گی۔ تو پھر یہ شادی بیاہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح آپ کی سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں، وہ محمدی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ اہل حدیث نہیں، جو آپ کے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی اپنائی، آپ سفر میں بھی نکاح کیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتنا آسان نکاح ہوا۔ نکاح کے ہونے کے بعد ولیمے کے لیے کوئی نظم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ ہر کوئی اپنا اپنا توشہ لے کر آئے، اسے لا کر ایک جگہ جمع کیا گیا، تمام لوگ شریک ہوئے، کہا کہ یہی ولیمہ ہے۔ اتنی آسانیاں رکھی گئی۔ کیا ہمارے یہاں ہے مزاج ہے؟ کیا ہم اس طریقے کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ رسومات کے پر اتنے اخراجات، اللہ رحم کرے۔ اور یہ اخراجات کے علاوہ سب سے بڑا گناہ غیروں کی نقالی ہے۔ یہ کسی مسلمان کا کتاب و سنت کا اپنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ تو جہاں اس میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تشبہ بالقوم، کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا، سنگین جرم۔ آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے طور طریقے شادی بیاہ کے ہو یا دیگر عبادات کے ہو اسے اپناتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو تو کتاب و سنت والا طریقہ اپناؤ، اور اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر کچھ بھی کرو، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ہمیں غیروں کے طریقے اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نماز آپ کی سنت کے خلاف ہو جائے تو آپ نے 3 مرتبہ اس کو رد کیا تھا، کہا کہ نہیں نماز پڑھو پھر سے۔ تو جب ہمارے شادی بیاہ رسومات جسے ہم نے بنا لیا ہے یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے تو یہ کیسے چلے گی؟ ایک صحابی نے اچھی نیت سے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں، نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں اس کی جگہ دوسری قربانی کرو، وہ صرف گوشت والی بکری ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی، اس نے ہمارے طریقے کو اپنایا۔ آپ نے عبادتوں کو رد کر دیا سنت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر، اور ہم یہ ساری رسومات کو اپنانے کے بعد بھی مسلمان ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ کون سا دین اپنا رہے ہیں؟ جگہ جگہ کے پر دین کی پامالیاں۔ وہ قوم جس سے خیر کے کاموں کے لیے جب تعاون طلب کیا جاتا ہے تو جیب سے پیسے نہیں نکلتے ہیں، اور یہ غیروں کی نقالی میں، دین کی مخالفت میں، کتاب و سنت کو، احکامات کو پامال کرنے کے لیے لاکھوں روپے نکالنے کے لیے تیار۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کس جگہ پر اسلام کا مظاہرہ ہے؟ نہیں ہے۔ صحابہ زندگی میں کچھ نہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کچھ تعاون کی ضرورت پیش آتی، جو ہوتا لا کر پیش کر دیتے۔ حضرت ابو بکر نے پورا اثاثہ لا کر پیش کر دیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، جنگ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان ہوا، اپنی آدھی انکم کو ایک دن میں جتنا کمایا تھا، پوری رات ایک یہودی کے یہاں پر محنت کی تھی، 1 سا کھجور ملی، آدھا نبی کی خدمت میں پیش کیا، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا۔
یہ جذبات مرتے جا رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غلط جگہ کے پر خرچ کر رہے ہیں، تو صحیح جگہ پر خرچ کرنے سے محروم کر دیے گئے ہیں. اللہ کی سنت ہے کہ جہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، جہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے وہاں ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں مالی طور کے پر، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط جگہ کے پر خرچ کرنا سیکھ لیا ہے. تو صحیح جگہ پر کہاں خرچ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ایک آدمی غلط جگہ کے پر مال خرچ کر کچھ چکا ہے تو اس کے پاس صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ شادی بیاہ کے موقع پر اور بھی جو بہت ساری پرابلمز پیدا ہوتی ہے، رسومات، چاہے وہ ہلدی کے نام پر ہو، مہندی کے نام کے پر ہو، یہ نام ہے رسومات کے، اور بھی جگہ جگہ پر جدا جدا ہوتی ہیں. رشتہ داری کے موقع کے پر بھی بہت ساری جگہ کے پر لوگ یہ شرطیں اور یہ پابندیاں لگا کر رکھتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اتنا سونا دیا تو ہمیں اتنا دینا ہوگا. باقاعدہ انگوٹھیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے 5 گرام کی دی تو انہوں نے بھی 5 کی دی کہ نہیں، اگر 4 گرام کی ہے، 3 گرام کی ہے تو اس کے پر بوال. حالانکہ یہ ساری چیزیں لین دین شرعی اعتبار سے بے معنی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، خاص طور سے مگنی کے وقت لوگ جو انگوٹھیاں پہناتے ہیں، اگر وہ سونے کی پہنا رہے ہیں شرعی اعتبار سے مردوں کے لیے حرام ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات، اگر وہ سونا نہیں بھی ہے تو یہ غیروں کی مشابہت ہے، نصرانیوں کی، کرسچن لوگوں کی، اس بنیاد کے پر وہ حرام ہے. لیکن ہمارے یہاں وہ چیز چل رہی ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہے یا اس کے علاوہ پہنایا جائے، شرعی اعتبار سے غیروں کی مشابہت کی وجہ سے وہ کھلا حرام ہے. نہ یہ رسم مگنی ہم منعقد کر سکتے ہیں، نہ ہی انگوٹھیوں کا پہنایا جانا، اور نہ اتنے بڑے محفل اور مجمع کو جمع کرنا، سب شرعی اعتبار سے غلط ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر اختلاف ہو، کسی مسلک کے اندر کچھ ہو، کسی میں کچھ ہو، نہیں، یہاں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یہ صرف ہم نے عملی طور کے پر اسلامی تعلیمات کو پامال کیا ہے. آگے بڑھنے کے بعد نکاح کے موقع کے پر جو خرابیاں ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے وہ قوم کتنی گئی گزری ہے کہ جو صرف نکاح کے موقع کے پر ایک صحرا، جو کہ شرعی اعتبار سے درست ہی نہیں، فضول خرچی ہے، شیطانی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں، کہ آپ 20,000 25,000 30,000 اور بھی بڑی رقمیں خرچ کرنے کے بعد صرف صحرا جسے ایک وقت میں کچھ گھنٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اتنی بڑی رقم خرچ کریں اور اس کے بعد اسے پھینک دیا جائے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آسان خرچ ہونا چاہیے، کم سے کم خرچوں کے اندر. نکاح کو آسان بنایا گیا، زنا کو مشکل بنایا گیا. آج ایک آدمی کم سے کم خرچوں کے اندر زنا کر سکتا ہے، نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سے کم خرچوں کے پر نکاح ہوتا تھا، زنا کا تصور نہیں تھا. بخاری کی روایت جسے بارہا آپ سنتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خود کو پیش کیا کہ اللہ کا رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. شریعت اجازت دیتی ہے، اتنی پابندیاں عورتوں پر نہیں ہے. اگر ایک عورت پسند کرتی ہے کسی مرد کو تو اسے نکاح کے لیے پیش کرنا اس کا شرعی اختیار ہے. حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس بھیجا تھا. اگر کسی کے دین عقیدے کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، شریعت نے اس کو بھی اجازت دی، مردوں کو بھی اجازت دی، اور لڑکی کو بھی. اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ولی اور دونوں کی رضامندی لازمی ہے، اور کسی لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے، جیسا کہ آج ہم کالجز اور بہت ساری جگہ پر دیکھ رہے ہیں، فنکاح ہوا باطل. وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں جس میں ولی کی اجازت، سرپرستی نہ ہو. نہیں ہے وہ نکاح. کورٹ میرج کر رہے ہیں، وہاں ولی موجود نہیں ہے، باطل ہے، بے معنی ہے. وہ نکاح نہیں ہے. نکاح کے لیے شریعت نے ولی کی اجازت اور اس کی سرپرستی کو لازم قرار دیا ہے. نکاح ہوا تو اس صحابیہ نے اللہ کے رسول کے سامنے خود کو پیش کیا تھا. آپ نے ایک مرتبہ نکاح اٹھا کر دیکھا، نیچی کر لی، یعنی آپ کو پسند نہیں تھی.
ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو پسند نہیں ہے میں کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، بس ایک لباس ہے، 2 چادریں تھی، ایک اوپر استعمال کرتے تھے، ایک تہبند کے طور پر نیچے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اسے دے دو گے ایک، تم کیا پہنو گے؟ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے وہ بھی لے کر آ جاؤ، چل جائے گی۔ گئے، کہا کہ اللہ کا رسول وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو، یہی اس کی مہر ہے، نکاح ہو گیا۔ ہمارے یہاں نکاح کے لیے برسوں تیاریاں کرنی پڑتی ہے، اور یہاں منٹوں کے اندر نکاح ہوتا ہے، اتنا آسان شریعت نے بنایا ہے۔ بتائیے کیا اس مزاج کو اور اس طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں؟ یہ صرف منبر کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے، کردار میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سید التابعین، ان کی مجلس میں، حدیث کی جو مجلس قائم ہوتی تھی، ایک بندہ عبداللہ نامی تھا، کچھ دنوں بعد نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ نے حضرت سعید کو بہت خوبصورت بچی عطا کی تھی، یہاں تک کہ مدینہ کے گورنر کے بیٹے کے لیے پیغام نکاح آیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جب معلوم پڑا کہ میرا شاگرد میری مجلس حدیث کے اندر بیٹھنے والا یہ بے سہارا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، راتوں رات اس کے دروازے پر گئے، اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے شاگردوں نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعید۔ تو کہتا ہے کہ مجھے مدینہ کے تمام سعید کے بارے میں دھیان گیا، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وقت کا محدث سید التابعین، جن کا مقام اصحاب کرام کے بعد سب سے بڑا ہے، وہ میرے دروازے کے پر آئے۔ میں دروازہ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ دروازے پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، بے سہارا ہو، تو میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، جگہ کے پر نکاح پڑھایا، کہا کہ تمہاری بیوی ہے، وہیں پر رخصت کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن جب ان کا شاگرد ان کی حدیث کی مجلس میں جانے لگا تو بیوی نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حدیث کے درس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میرے والد کو جتنی حدیثیں یاد ہے مجھے یاد ہے، میں تمہیں پڑھاتی ہوں۔ اب وہ بیوی معلمہ بن گئی۔ کیا ہمارے یہاں یہ مثالیں مل سکتی ہیں اتنی آسانی اور سادگی کی، جہاں دین کی بنیاد کے پر، اخلاق کی بنیاد کے پر رشتوں کو طے کیا جاتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء بھی منبر سے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن عملی شکل نہیں ہے، خود ان کی اپنی زندگیاں ان تمام چیزوں سے بے معنی ہے، بالکل پرے ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہم نے سادگی کو بیان کیا لیکن اپنایا نہیں۔ جب تک اسے کردار میں نہیں اپنایا جائے گا، معاملات ایسے ہی بگڑتے رہیں گے۔ شادی کے موقع کے پر ایک خطرناک بات جو ہمارے لیے بہت آسان ہے، نماز۔ شادی میں مصروفیت، مشغولیت، نماز چھوڑ دی جاتی ہے، نہیں پڑھتا ہے بندہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تقریب شادی بالکل آباد ہوتی ہے، مرد ہو خواتین ہو، سارے کے سارے وہاں موجود ہوتے ہیں، مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کوئی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کامیابی یہاں ہے جہاں پر سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی نماز خندق کے موقع کے پر مشرکین کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، کہا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہماری نماز کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا، عصر کی نماز وقت کے پر نہیں پڑھ پائے۔ آپ نے بد دعا کی، تو کیا ہم نبی کی بد دعا کے مستحق نہیں؟ جب شادی بیاہ کے ان فضول رسومات کے اندر ہم نماز کو چھوڑ دیں، نماز ادا نہ کریں، بے پردگی ساری چیزیں تو کھلی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، مرد ہو خواتین ہو اختلاط ہو، ساری چیزیں کھلی ہے۔ کتنی شریعت کی پامالی، صرف ایک مجلس نکاح ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہے، اس کے بعد ہم کتنا شریعت کو فالو کرتے ہیں۔
جہیز کے بارے میں بولتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ یہ لیبل ہٹا دیجئے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ آپ صاف کہیے نا کہ ہم سماج کو فالو کرتے ہیں، برادری کو فالو کرتے ہیں، علاقوں کی رسومات کو اہمیت دیتے ہیں۔ دھوکہ مت دیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کی وہ کمپنیاں بھی بہت ایماندار ہیں جو سگریٹ اور دیگر نشاور چیزوں کو بنانے کے بعد اس کے پر لکھ دیتی ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ دھوکہ نہیں دے رہی ہے، کھلا لکھا ہے کہ دھوکہ ہے، اور ہم لیبل لگائے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والوں کا، اور کام ہمارے ایسے ہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہر طریقہ، عقیدہ، معاملات سب کتاب و سنت کے مطابق، اور دوسری طرف جب دیکھا جاتا ہے تو صرف کتاب و سنت کے احکامات کی پامالیاں ہیں۔ یہ صرف چند جھلکیاں تھی جو میں نے پیش کیا ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے۔ آپ اندر رہتے ہیں، سماج کے اندر ہیں، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا، میرے بعد بھی بہت سارے علماء کہتے رہیں گے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندر سے چینجز نہ لائیں۔ جو ہے واقعی کتاب و سنت کے دعوے دار اور جذبہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے، بہت ساری جگہ کے پر الحمدللہ نوجوان اس چیز کو اپناتے بھی ہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب و سنت کے پر عمل کرنے کا جذبہ دیا، ان ساری فضول رسومات سے پرے ہو کر صرف سادگی کے ساتھ نکاح کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر برکتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز کتاب و سنت کی بنیاد کے پر قائم ہوگی اس میں برکت ہوگی، اور جہاں کتاب و سنت کو پامال کر کے رشتوں کو استوار کیا جائے گا وہاں پر برکت نہیں آ سکتی، وہاں خرابیاں پیدا ہوگی، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ رسول کی اتباع کرو، جس کا ذکر تورات اور انجیل ہر جگہ موجود ہے، آپ کی خاصیت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، گندی پلیت چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان تمام بوجھ سے، بیڑیوں سے جس میں انسانی سماج جکڑا ہوا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس سے آزاد کرتے ہیں، اس بوجھ کو اتارتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر شادی چاہے لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے کرنا ہے، برسوں پہلے پلاننگ، برسوں پہلے اس کے لیے سیونگ کرنا ہے، بعض تو اپنی بچیوں کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے سیونگ کا انتظام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل، قرض ہو جاتے ہیں، سود بیاج سب اس کے ضمن میں آنا شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام میں جو مزاج بنا لیا گیا ہے یہ اسلامی مزاج نہیں کہ لڑکے والا، خاص طور سے بہت سارے علاقوں میں رقمیں لی جاتی ہے، لڑکا اعلیٰ لیتا ہے، جہیز تو جو ہے غیر شرعی طریقے پر لیتے ہیں وہ بھی ہے، اس کے علاوہ رقموں کا مطالبہ ہوتا ہے ہنڈے کی شکل میں، بعض علاقوں میں لاکھوں روپے تک پہنچتی ہے چیزیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے تمہیں دینا ہوگا، اور لڑکی کے باپ کی پراپرٹی میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ شریعت نے اس کے لیے وراثت رکھی ہے، وہ ہم نہیں دیں گے، اور ہم نے سماجی اعتبار سے ہنڈے کی رسم بنائی ہے، وہ دینا ہوگا۔ کون سا اسلام ہے؟ آپ سماج کو فالو کر رہے ہیں یا تو اسلام کو؟ یہاں لوگوں نے ایک چور دروازہ نکالا ہے، ایک ہی بچہ ہے، خواہش ہے، گھر والوں کی تمنا ہے کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ کیا ہماری خواہشیں اور ہماری تمنائیں اسلام سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا اسلام سے بہتر کوئی جانتا ہے ہماری خواہشات کس طرح پوری ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ کیا کہا؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم مومن نہیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے، اس میں کتاب و سنت کی لگام لگی ہونی چاہیے۔ تو یہ چور دروازے ہیں، خواہشات، انہی چیزوں کے پر اسلام نے پابندیاں لگائی، حدود قائم کیے، تاکہ یہ اپنے حدوں کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے اور ہمارے لیے مسائل نہ پیدا کرے۔ اسلام نے اسی لیے بندشیں لگائی ہیں تاکہ یہ بے لگام نہ ہو جائے۔ تو اسلامی مزاج کو سمجھیے، ہم مسلمان ہیں،
ہماری ذمہ داری کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے، اصحاب کرام کے طور طریقے کو، نہ کہ اغیار کے طریقے کو۔ جو بھی غیروں کی مشابہت کرے گا، شادی بیاہ کے موقع پر آپ ہلدی کہیے یا مہندی کی رسم کہیے یا مگنی کہیے جو کی جاتی ہے، یا بے پردگی اور بہت سارے مسائل ہیں، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ نکاح میں سادگی اصل ہے، اخراجات نہیں۔ جتنے کم خرچ کے اندر سادگی کے ساتھ کریں گے اتنا بہتر ہے۔ اللہ کا رسول نے کہا کہ ایسرھا مؤونہ، برکت کے اعتبار سے کم خرچ والا نکاح سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو برکتیں نہیں ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے اور بہت ساری رنجشیں بھی پیدا ہوگی۔ میں خاص طور سے ذمہ داران سرپرست جو ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو کہتا ہوں، اور خواتین جو ان ساری چیزوں کی ایک بڑی بنیاد ہے، جن کے پیچھے مرد اپنے آپ کو لگا دیتا ہے کہ نہیں گھر کی خواتین، بیوی یہ کہہ رہی ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے، نہیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیے۔ ہمارے لیے سب سے اہم اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہماری زندگی کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادات ہو یا نکاح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور فضول قسموں کی بے جا رسومات جو شریعت کے خلاف اور اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، سادگی کے ساتھ نکاح کی توفیق دے۔ فضول خرچیاں، فضول رسمیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے اندر سادگی پیدا کر، نکاح کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔